بلکہ یہاں تک فرمان جاری کیا کہ اگر کوئی انسان کسی جانور کو ٹپا کر مارتا ہے تو اس کے عوض اسے جہنم میں جگہ ملے گی۔ ابھی چند ایام پہلے ہی میں نے عشاء کے درس میں وہ حدیث پاک رکھی، عورت صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والآداب کی حدیث، کہ جس میں ایک عورت ایک بلی کو تڑپا کر بھوکے پیاسی مار دیتی ہے۔ شریعت نے کہا، میرے نبی نے کہا، اس بلی کو بھوکے پیاسے مارنے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا۔ وہی دوسری جانب ایک فاحشہ، ایک بدکار عورت ایک کتے کو پانی پلاتی ہے، جس کے پاداش میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر کے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ میرا دین یہ ہے، میرے نبی کی تعلیم اور میرے نبی کی شریعت یہ ہے، اسلام یہ ہے کہ کتے بلی پر بھی کسی طرح کے ظلم و جبر نہ کیے جائیں۔ اب آپ کہیں گے بعض احباب کو میری یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بعد میں شکایت کرنے لگتے سیاسی گفتگو، اے عقل مندوں کی جماعت، یہ سیاسی ویاسی گفتگو نہیں ہے، یہ میں نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اور میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ جب بھی کسی مسلمان کے اوپر کہیں بھی ظلم ہو، ہر مسلمان کی، ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پر نقد کرے، تنقید کرے، اس کی مذمت کرے، اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الدیات، حدیث بات سنن ابن ماجہ کتاب الدیات، ابن ماجہ شریف جہاں پر بے جاں قتل کیے جانے والے لوگوں کو دیت، تاوان اور جرمانہ دینے کا بیان ہے، وہاں پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا لزوال الدنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، حدیث پاک میں نے بتایا، ابن ماجہ کتاب الدیات، آپ نے فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق۔ اے دنیا والوں سنو، انسانی جانوں کے تحفظ اور اس کی قدر و قیمت کو اجاگر کرتے ہوئے، ایک مومن کی جان کی قدر و قیمت کو اجاگر کرتے ہوئے، ایک مومن کی جان کی قیمت کو، ایک مسلمان کی جان کی قیمت کو بتاتے ہوئے رحمت للعالمین سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لزوال الدنیا اہون علی اللہ۔ اتنا بڑا جرم ہے کسی مومن مسلمان کا قتل، اگر وہ ناجائز ہے، بلا وجہ کسی مومن مسلمان کو قتل کیا گیا تو اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، جتنا بڑا پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ نئی بات سمجھ میں آئی مول صاحب؟ نہیں، آپ کی آواز بہت تیز تھی، نہیں سمجھ میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن مسلمان کا ناجائز قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پوری دنیا کو ایک انسان تباہ و برباد کر دے اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس سے بھی بڑا گناہ آپ تصور کر سکتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ وہ آواز بلند کرے، مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ وہ آواز بلند کرے۔ آج میڈیا کے چند کتے نما میڈیا جو مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کے کام کر رہے ہیں، اور اس پر مسلمان خوف و ہراس میں مبتلا ہے، مسلمان ڈر رہا ہے۔ ارے مسلمان کے ضمیر کے اندر ڈر نام کی کوئی صفت ہی نہیں، مگر مسلمان چونکہ ایمان سے عاری ہے، ایمان سے خالی ہے اس کی زندگی، اسی لیے ڈر رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم، اتنا بڑا جو ہے میدان ہے کہ یہاں پر ہر کوئی میڈیا بن سکتا ہے، ہر کوئی اپنی جائز بات رکھ سکتا ہے، ہر کوئی اچھائی کی تائید اور برائی کی مذمت کر سکتا ہے، مگر یہ قوم نبی کی سیرت کو، نبی کی حدیث کو، اچھائی کو پھیلانے کے
بجائے رنڈیوں، ناچنے والے، خسروں، ہجڑوں اور بے حیا عورتوں کی ویڈیوز کو پورا نشر کرتے ہیں اور اس کو شائع کرنے میں کوئی جو ہے تردد محسوس نہیں کرتے، کوئی خوف محسوس نہیں کرتے۔ اے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی وہی قدر و قیمت کے حامل ہو یہ جو حدیث پاک میں بھی بیان کی گئی، تو اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، فحشکاریوں میں، جہالت میں، صفات میں مبتلا نہ کرو۔ تم اس نبی کے ماننے والے ہو، تم اس پیغمبر کے ماننے والے ہو جس کے اخلاق کے بارے میں سرور کونین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تم اس نبی کے ماننے والے ہو کہ جس کے اخلاق کے برابر کسی کا اخلاق ہی نہیں۔ کیا تمہیں زیب دیتا؟ تمہارا ایمان زیب دیتا؟ تمہارا دین زیب دیتا؟ تمہاری شریعت زیب دیتی ہے کہ تم بے حیائی اور فحشکاری اور ناچنے والیوں اور خسروں اور ہجڑوں اور ناچنے والے فحشکاروں اور فاحشہ عورتوں کی تصویروں اور ان کے ویڈیو کو خوب نشر کرو؟ یہ نہیں ہوگا مول صاحب، یہ نہیں ہوگا، اس میں مزہ نہیں آتا ہے سیرت میں۔ ارے بے ایمانوں کو کیا سیرت میں مزہ آئے گا؟ بے دینوں کو کیا سیرت میں مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا مول صاحب، مت آنے دو، مت آنے دو۔ جب اپنے ایمان کو فروش کرو گے، اپنے ضمیر کو، اور اپنے ایمان سے خود کو دور کر دو گے، اسلام سے، شریعت سے، پھر تمہاری رسوائی تمہاری مقدر ہوگی۔